अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज डिसाइफर में हम सबसे पहले शामिल करेंगे इजराइल की जानिब से कतर पर की गई जाहरियत। आखिर इजराइल किन अज़ाइम पर अमल पैरा है और ये कहाँ जाकर रुकने वाला है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम नेपाल की जो इनकलाबी सूरत हाल है वो डिस्कस करेंगे और इसी पर पाकिस्तान के तनाजुर में भी बात करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि नेपाल की इस सूरत हाल का फ़ायदा आखिर किस मुल्क को होने जा रहा है। और अपने लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत की हज़रत बल दरगाह की शरारत की और भारत की साजिश के मकबूजा जम्मू कश्मीर को हिंदू अक्सरियती इलाके में बदल दिया जाए। तो ये रहे मौज़ूआत जिनसे करेंगे आज के अपने डिसाइफर का आगाज़। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इजराइल ने दोहा पर जो अटैक किया, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? कहाँ पर जाकर रुकने वाला है? अज़ाइम क्या हैं? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड। जी, सवालात तो बहुत हैं, लेकिन अब ईरान, लेबनान, यमन से सीरिया, अब उसके बाद कतर तो एक्सपेक्टेड बाय द वे। बाकी चलो ममालिक में तो हम तवक्को रख सकते थे ना कि हो सकता है, बट कतर तो अमेरिका का इलाक़ा है, वहाँ पे 10,000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद और पूरा बेस है वहाँ पे। और कतर अमेरिका के कहने पे ही और इसराइल की ख्वाहिश पे ही ये सारे मुज़ाकरात हो रहे थे ना। हमास वहाँ, अगर हमास से गुफ्तगू शिनीद हो रही थी तो उसके नतीजे भी निकले। हमने देखा कि 48 इसराइली जो यरगमाली थे उनको रिहा भी किया गया पहले। जब 19 जनवरी को और उससे पहले भी 19 जनवरी को जब सीज़ फायर मुआहदा हुआ था तो उन्हीं नताइज की वजह से, उन्हीं मुज़ाकरात की वजह से नताइज निकले मस्बत। तो अब यकदम के कहना है कि जी ये टेररिस्ट हैं, तो टेररिस्ट जहाँ भी होंगे हमने उनको निशाना बनाना है, तो उसका मतलब ये है कि अब हमास से गुफ्तगू शनीद नहीं हो सकती अगर वो कतर में नहीं है, क्योंकि बिन नेतन्याहू ने जो कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। आइए जी श्योर। कल यही बात जो है, कल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, यही बात एग्जैक्टली इसराइली सफ़ीर ने ही वहाँ कही कि जी कतर को हम बता रहे हैं कि ये हमास के जो लीडर्स हैं उनको गिरफ़्तार करे, उन पर मुकदमे चलाए, उनको सज़ा दे। मतलब ये है कि हमास की लीडरशिप अब सऊदी अरब में हो, यूएई में हो, बहरीन में हो, कहीं भी हो, इसराइल ने फैसला कर लिया है कि उनको निशाना बनाना है। हाँ जी। इससे एक बात ये भी सामने आ जाती है कि इसराइल अब मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है हमास के साथ, ना ही उसको दिलचस्पी है जो 20 इस वक्त इसराइली यरगमाली हैं हमास के पास। पहले दिन से है, लेकिन अब उन्होंने एक लिहाज से खुल के कह दिया ना कि हमास का मुज़ाकरा, हालांकि ये जो मुज़ाकरात का ये दौर था ये तो ट्रंप साहब के कहने पे हो रहा था। ट्रंप साहब ने भी सीज़ फायर की एक पेशकश की थी, उस पर गौर व फिक्र हो रहा था। तो क्या मिली-जुली डुप्लिसिटी है अमेरिका इजराइल? मिली-जुली अमेरिका, मुझे नहीं मालूम, अमेरिका वाले तो ये कह रहे हैं कि जिन्हें मालूम नहीं था इससे। वो तो हर अटैक के साथ यही कहते हैं, ईरान पे हुआ तो भी उनको मालूम नहीं था। चले ईरान सब मालूम था, और मैं नहीं समझता कि इसराइली कोई भी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका को कॉन्फिडेंस के लिए बगैर कोई हमला कर सकता है। चलिए एक मिनट के लिए बात मान भी लेते हैं कि अमेरिका को मालूम नहीं था, तो ये तो और ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि बिन नेतन्याहू या नेतन्याहू जो है वो उसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है, और मुसलमान दुनिया बिल्कुल बेबस है। मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है कि हमारे वज़ीर आज़म फ़ौरी तौर पे कतर पहुँचे, वहाँ पे यूएई के अमीर भी थे, सऊदी अरब के मेरे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज जा रहे हैं। तो एक लिहाज से ये अच्छा है कि कतर के साथ सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं। देखिए, ईरान का मामला हो, लेबनान का मामला हो, सीरिया का मामला हो या यमन का मामला हो, उसमें हम समझ सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया भी डिवाइडेड थी बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव्स। लेकिन कतर के मामले में तो कोई डिवीज़न ऐसा नहीं है। गो कि कतर माजी में सऊदी अरब और यूएई के बड़े इख्तलाफात रहे हैं, बल्कि एक ज़माना तो ऐसा भी था कि बहुत साल तक कतर का इकनॉमिक ब्लॉकेड भी किया गया था। इवन हालांकि इसके बावजूद कि कतर गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर भी है, लेकिन फिर वो हटा दिया गया क्योंकि कतर का अल जज़ीरा चैनल, कतर का जो सपोर्ट थी मुस्लिम ब्रदरहुड को यमन में, इजिप्ट में, या फिर हमास को जो सपोर्ट करता है, तो उस वजह से कुछ अरब दुनिया भी परेशान तो थी। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद कतर और इजिप्ट दोनों ममालिक ही ये काम कर रहे थे कि हमास के साथ
ایک لحاظ سے میڈییٹ کر رہے تھے. بالکل. اور یہ تو تمام دنیا کی، اور پھر قطر کا ماضی بھی اگر آپ دیکھیے، مستقبل جو ہے تھوڑا بہت جو ریسنٹ پاسٹ ہے، قطر نے ہی طالبان اور افغانستان اپنے ٹرمپ کے درمیان دوحہ میں ہی مذاکرات ہوئے، پاکستان ہی فیسیلیٹیٹ کیے تھے، اور پھر 29 فروری 2020 کو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا. تو قطر کا رول تو بڑا واضح ہے، لیکن اب مسلمان دنیا بے بس لگ رہی ہے. وہ ٹھیک ہے جی کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا اور ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایشو ہو گئی، کجا کے کوئی آرٹیکل جو ہے چیپٹر 7 کے تحت کوئی بڑی اسٹرانگ ریزولوشن آتی، لیکن وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا. پریزیڈینشل اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آ سکی، پریس اسٹیٹمنٹ صرف آئی، اور اس اسٹیٹمنٹ میں بھی اسرائیل کا کوئی نام ہی نہیں ہے. کنڈیم تو کیا ہے قطر میں جو اٹیک ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اٹیک کس نے کیا ہے. اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا، خالی اٹیک کو کنڈیم کر دیا. تو مطلب یہ حالات ہیں. ان حالات میں بھی اگر مسلمان دنیا نہیں جاگتی، جو کہ ہم نے ایک آئیڈیا پیش کیا تھا کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کا، بالکل، اگر اب بھی اس پہ فوکس نہیں ہوتا تو پھر تو اللہ ہی اپنا کرم کرے. اگر دیکھیے نا، امریکہ نے جس نے خاص طور پہ گلف کنٹریز جو ہیں ان کی سیکیورٹی کا ذمہ تو لیا ہوا ہے نا. اگر وہاں پہ بیسز موجود ہیں، 10,000 وہاں پہ فوجی موجود ہیں، اتنا اسلحہ خرید رہے ہیں یہ سارے خلیجی ممالک، کیا F-35 اور کیا F-16 اور کیا پیٹریاٹ اور جرمن جو ڈیفنس سسٹم اور UK ڈیفنس سسٹم، برٹش ڈیفنس سسٹم، سب وہ سسٹم کے باوجود بھی اگر اسرائیلی حملوں کو نہیں روکا جا سکتا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ بالکل، کوئی سمجھا دے ہمیں. یہ بھی بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہی ہے کہ قطر کی اگر آپ پاپولیشن لے لیجئے، 3 سے 3.5 ملین کے لوگ ہیں، اس میں جو انڈیجنس قطری ہیں وہ 1 ملین کے قریب بھی نہیں ہیں. صحیح. اسی طرح اگر آپ UAE کو لے لیجئے تو وہاں پہ تقریباً 11 ملین لوگ ہیں، ان میں سے جو 9 سے 9.5 ملین وہ باہر کے لوگ ہیں، فارنرز ہیں سارے. صحیح. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی مجبوریاں کیا ہیں، لیکن قطر، UAE، یہ سارے وہ ممالک ہیں جو کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں. تو اب ان کو چاہیے، ان ممالک کو. اور دوسری دیکھیے نا، قطر کا معاملہ یہ بھی ہے کہ قطر میں اسرائیلی اور بھارت گٹھ جوڑ بھی بڑا زبردست ہے. اب 2 سال پہلے قطر ہی نے بھارت کے 7 لوگوں کو پکڑا تھا، اور فارمل سارے نیوی کے آفیسرز تھے، اور ان کو سزائے موت دی تھی. اور پھر ابھی قطری امیر گئے بھارت، مودی صاحب نے معافی نامہ کیا تو 6 بندوں کو چھوڑ دیا. ہاں جی. مجھے خوشی ہے کہ چلے ایک بندہ تو رکھا ہوا جو ان کا لیڈر تھا ان سب کا. لیکن یہ ساری جو ایران میں بھی اور خلیجی ممالک میں بھی ہمارے جو یہ برادر ملک ہیں، تھوڑا بہت ان کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو بھارت کے لوگوں کو یہاں وہ دے رہے ہیں، نوکریاں دے رہے ہیں، اس میں بہت سے سارے را کے ایجنٹس ہیں، اور وہ اسرائیل کے بحث پہ کام کر رہے ہیں. بالکل. تو بلکہ ایران میں بھی یہی ہوا. ایران میں کس طرح اسرائیلیوں کو پتہ چلا، مثال کے طور پر اسماعیل ہانیہ کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ سارے جو ایجنٹس وہاں بھی موجود ہیں، ایران میں بھی بھارتی ایجنٹس را کے جو ہیں وہ خلیجی ممالک میں موجود ہیں. اب میرے خیال میں تھوڑا سا وقت آ گیا کہ ان مسلمان ممالک کو جاگنا چاہیے، اور یہ کریسنٹ جو سیکیورٹی انیشیٹو ہے اس کی طرف آنا چاہیے، اور پاکستان کو لیڈ لینی چاہیے اس معاملے میں کہ ہمیں ایک کلیکٹیو ڈیفنس کی طرف جانا ہے. ورنہ تو یہ ساری دنیا، اسرائیل کو دیکھیے اب کھلی چھٹی مل گئی ہے. اگر سیکیورٹی کونسل کچھ نہیں کر سکتی تو پھر مسلمان دنیا کو کچھ نہ کچھ تو انتظامات اپنے ہاتھ میں لینے پڑیں گے نا. کل OIC کا اجلاس ہو جائے گا یا اتوار کو ہوگا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ایک آپ مذمتی قرارداد نکال لیں گے، سو واٹ. یہ قراردادیں تو ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، دہائیوں سے بلکہ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں بالکل واضح ہو گیا ہے. اسرائیل بن نتنیاہو کو جو یرغمالی ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ بھئی یرغمالی اب ہم یہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے مختلف فیزز میں نہیں ہو سکتا، آپ پہلی گو میں ہی ہمیں یہ سارے واپس کیجئے یرغمالی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دفعہ یرغمالی ہمیں مل گئے تو پھر ہم جو کرنا ہے ہم کریں گے. دوسرا، فلسطینی ریاست کا معاملہ ختم ہو گیا میرے حساب سے،
ٹھیک ہے ہماری امید اور دعائیں تو ہیں بالکل، فلسطینیوں بالکل. کے ساتھ، Ground realities لیکن are جو entirely زمینی different. حقائق ہیں وہ بالکل. بالکل مختلف دکھا رہے ہیں، اور آپ کے پاس دم خمی نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کی پالیسیز کو کس طور بھی کاؤنٹر کر سکیں. بالکل. ایون ٹرمپ جیسے، جو ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں معلوم تھا اور Well, یہ that's ہو the گیا، تو duplicity. پھر یہ کیا ہے؟ That's اگر entirely duplicity. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل ان کا سب سے زبردست پارٹنر ہے، بن نتن یاہو یہ کہتا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے دوست ہیں، اور پھر اسی دن اگلے دن بن نتن یاہو جروسلم میں امریکی ایمبیسی میں جا کر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور وہاں پہ مطلب تالیاں بجائی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے قطر میں یہ کر دیا، دوحہ میں ہم نے ہاں جی. حماس کی لیڈرشپ کو مار دیا. اللہ کا شکر ہے کہ حماس کی لیڈرشپ تو ہے، یا الحیا بھی، لیکن پھر بھی جو 5-6 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور قطر کی جو ساورنٹی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور وہ الائے ہے، وہ مطلب فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. ایک کانٹیکس میں دیکھیں تو اگر مذاکراتی عمل ہے تو اس میں اسرائیل کی بھی تو اس کا بھی تو کوئی فائدہ ہے نا. تو یہ ایک بالکل ننگی جارحیت ہے، میں اسے کہتا ہوں، اور اسرائیل کا بالکل اس کو اگر قابو میں نہ لایا گیا اور مسلمان دنیا یکجا نہ ہوئی تو یہ اگر کل کو دیکھیں نا حماس کے لیڈرز کہاں نیگوشیٹ کریں گے؟ وہ یو اے ای جائیں گے، وہاں تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں آئے تو پکڑے جائیں گے، وہاں تو زیادہ بھارتی بیٹھے وہاں ہوئے پہ ترکیے جائیں گے، ہاں جی. ایران جا کر کریں گے، پاکستان آئیں گے، کیا کریں گے؟ تو یہ مذاکرات کہاں ہوں گے اب؟ تو یہ تو اب بالکل ہی معاملات بگڑ چکے ہیں. اور ٹرمپ صاحب قطر وہ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ نہیں ہوگا. مطلب آپ کس طرح یقین دلا سکتے ہیں؟ آپ کے 10,000 ٹروپس جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے، تو اب آپ یقین دہانیاں دلا رہے ہیں. پاکستان کا البتہ جو ہے، پاکستان کو تھوڑا بہت انیشیٹو لینا چاہیے اور کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو پہ بات کرنی چاہیے. بالکل. نیپال کی بھی صورتحال کا جائزہ لیں گے، یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، اس کے بعد واپس آئیں گے اور نظر ڈالیں گے ذرا نیپال میں کیا چل رہا ہے.